مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد عند تنفس كل نفس، ولك الحمد عند طرفة كل عين، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، ولا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، يا لطيفا بخلقه، الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إننا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، علانيتها وسريرتها يا رب العالمين، دقها وجلها وأولها وآخرها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم شتت شملهم
ومزق جمعهم ودمر ديارهم وفرق بين كلمتهم وخالف بينهم يا أرحم الراحمين، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغرنا بفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، ومغفرتك أوسع من ذنوبنا. يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے کریم رب، تیرے یہ لاکھوں بندے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر اس میدان میں کب سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ساری دنیا کے دروں سے ٹھوکریں کھا کر، سب سے نا امید ہو کر، تجھ پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے، اور اس بات کا یقین کہ آپ دعا کو قبول کرتے ہیں، آپ ہی کے دربار سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ ہی گناہوں کو بخشتے ہیں، آپ ہی حالات کو بناتے ہیں۔ اے اللہ، فقیر سے لے کر بڑے عہدوں تک یہ سارے تیرے دربار میں آج بیٹھے ہوئے ہیں اور تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، آپ کے نبی کی آپ کو جو اپنے نبی سے محبت ہے ان کے درجات کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ، ہم گناہوں کو لے کر آئے ہیں، سارے گناہوں کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اے اللہ، ذہن ہمارے بے چین ہیں، اے اللہ، گھروں میں ہمارے ویرانیاں ہیں اور رواں رواں گناہوں کی نحوستوں سے سیاہ ہے۔ اے اللہ، ہم بڑے کمزور ہیں، اے اللہ رحم فرما دے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، دلوں سے غلط یقینوں کو نکال دے، اپنی ذات کی محبت عطا فرما دے، اپنی معرفت کا نور عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کو ہدایت سے نواز دے۔ اے اللہ، ہدایت آپ کے ہاں سے سب سے بڑی دولت ہے، اپنے خزانوں میں سے ہم سب کو ہدایت عطا فرما، اپنی ذات کا یقین عطا فرما، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرما، آپ کی سنتوں میں ہمیں کامیابی کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ، آپ ہماری حاجتوں کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، نحوستوں اور اس کی سیاہیوں سے ہمارے روئیں روئیں کو پاک فرما دے، اپنی ذات کا یقین عطا فرما دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل اتباع عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہماری نمازوں کو شاندار اور جاندار بنا دے۔ اے اللہ، نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما دے، پوری امت مسلمہ کو 100% نماز پڑھنے والا بنا۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں بھی نورانی اعمال کو زندہ فرما۔ اے اللہ، ہمارے ویران دلوں میں اے اللہ اپنی محبت اور اپنی ذات کا یقین اور ایمان عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے زندگی کی شعبوں میں اپنے احکام کو زندہ فرما۔ اے اللہ، نافرمانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جن کے عزیز رشتہ دار ناحق قیدوں میں ہیں ان کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ، ظالموں کو ظلم سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو بھی ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں، چن چن کر ان کو ہلاک فرما۔ اے اللہ، تو چن چن کر ان کو ہلاک فرما۔ اے اللہ، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ، ان کے پر قبروں میں رحمت نازل فرما دے۔ اے اللہ، جو زندہ ہیں ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ اے اللہ، ہماری مشکلات کو حل فرما دے۔ اے اللہ، پورے دین پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، مسلمانوں کی دین کی حفاظت فرما،
جو دین موجود ہے اس کو کمی سے بچا لے، اور جو دین موجود نہیں ہے اے اللہ اس کو تو اپنی قدرت سے زندہ فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی اور آبرو کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے ممالک کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے شعبوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پھر سے صحابہ کرام کے دور کو زندہ فرما، پوری امت کو اے اللہ اس محنت پر کھڑا فرما۔ اے اللہ یہ لاکھوں کا مجمع جمع ہوا ہے، آپ سے آپ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے اور آپ سے رحمتوں کی دعا کرتا ہے۔ اے اللہ ہماری سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کی ساری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو دعوت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو اس میدان سے تیرے رستے میں نکل رہے ہیں قدم قدم پر ان کی حفاظت فرما، ان کی رہبری اور رہنمائی فرما، اور جہاں جہاں جماعتیں جا رہے ہیں ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ اپنی رضا ہمیں عطا فرما دے، ہماری آخرت کو دنیا سے بہتر بنا۔ اے اللہ اس میدان کے تیار کرنے میں جن جن لوگوں نے حصہ ڈالا اور جو خدمت والے اداروں والے آئے، اے اللہ سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ معاملہ تو تیرے ہاتھ میں ہے، آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں، ہم اپنی سب حاجتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ آپ ہمارے مستقبل کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اے اللہ ہماری آئندہ کی زندگی سنوار دے، آئندہ کی زندگی بنا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے جھگڑوں کو ختم فرما، اے اللہ قبائل کو شیر و شکر فرما، اے اللہ مسلمانوں کو پھر سے ایک اور نیک بنا دے۔ اے اللہ پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خیریں برکتیں تو نازل فرما دے۔ اے اللہ تو ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جس نے تھوڑی بہت بھی خدمت کی اس کو قبول فرما، جو اس کو دیکھنے کے لیے آئے اس کو قبول فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو دین کی محنت کے لیے کھڑا فرما دے۔ اے اللہ جن بدعمالیوں کی وجہ سے آج ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، پوری امت کو ان گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما، ان گناہوں کے جرائم کو معاف فرما۔ اے اللہ جن اعمال کی وجہ سے راضی ہو کر آپ رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور مسلمانوں کی زندگیوں کو بناتے ہیں، اے اللہ ان اعمال پر آج امت کو کھڑا فرما دے۔ اے اللہ یہ ساری انسانیت جو کفر پر مر رہی ہے، آپ کو ناراض کیے ہوئے ان کے لیے ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ آپ سورج کو نکال کر روشنی کرتے ہیں، بادل لا کر بڑے پیمانے پر ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں، اے اللہ زمینوں سے غلے اگاتے ہیں اور روزانہ اس سورج کو نکالتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرما، اس ویران دلوں میں ایمان عطا فرما، انسانیت کی ہمدردی عطا فرما۔ اے اللہ اس محنت کے لیے ہمیں قبول فرما، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کو اے اللہ اعمال سے آباد کر دے، مسلمانوں کے رخوں کو پھر سے مسجد کی طرف جو ہے متوجہ فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے دین کی، جان کی، مال کی اور عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی دین کی محنت کو تو قبول فرما۔ اے اللہ جو مساجد کی اور مراکز کی دینی اداروں کی حفاظت فرما، ایک ایک مسلمان کو اخلاص کی دولت سے نواز دے۔ اے اللہ جو خیریں تیرے نبی نے مانگی وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما، جن شرور سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ان شرور سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی ہیں درگاہوں میں پھنسے ہوئے، اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کی جان اور مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تکلیف پہنچانے والوں کو یا تو ہدایت عطا فرما ورنہ چن چن کر ان کو ہلاک فرما۔ اے اللہ تیرے رستے میں نکلنے والے تیرے یہ بندے انسانیت کی ہمدردی میں پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، اے اللہ جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم فرما، رکاوٹ ڈالنے والوں کو ہدایت عطا فرما ورنہ رکاوٹ ڈالنے والوں پر اپنے عذاب کا کوڑا برسا دے۔ اے اللہ ان کی تربیت فرما دے اور جہاں جہاں جماعتیں پھر رہی ہیں اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ جو تمنائیں لے کر آج آیا ہے وہ جائز تمنائیں ہیں، اے اللہ ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم تو محتاج ہیں اس لیے اپنی حاجتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اے اللہ حاجت پوری کرنے والے آپ ہی ہیں، ہماری ساری جائز حاجاتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ آپ جو ہم سے چاہتے ہیں اور آپ نے یہ زندگی اور اپنے یہ صلاحیتیں دی ہیں، ہمیں اپنی جانیں صلاحیتیں اپنی چاہت پر لگانے والا بنا، اور جس کام میں اور جس دین میں حضور اور صحابہ نے اپنی جانیں لگائیں ان پر ہمیں جانیں لگانے والا بنا۔
اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ ہمارے ان نوجوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ آنے والی نسل کی دجالی فتنوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے جان اور مال کی اور ہمارے ممالک اور علاقوں کی حفاظت فرما، ہمارے دینی مدارس، قرآنی مکاتب اور دینی ادارے تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی جان مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو اس دین کی محنت پر کھڑا فرما دے، اے اللہ پوری انسانی امت کو اس کام کے لیے قبول فرما لے اور آپس میں محبتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ اس کام کو قبول فرما کر، اس محنت کو قبول فرما کر پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری آخرت کو دنیا سے بہتر بنا، اے اللہ کلمہ ایمان پر ہمیں موت عطا فرما، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں عطا فرما، آپ کے حوض کوثر کے دستے مبارک سے ہمیں پانی پلا، اے اللہ پل صراط پر سے گزرنا آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم تو حساب نہیں دے سکتے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرما، اے اللہ جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والا بنا دے۔ اے اللہ سب حاضر ہونے والوں کو قبول فرما لے، جماعتوں کے نکلنے کو قبول فرما لے، اے اللہ جہاں اجتماعات ہونے والے ہیں ان سب کو کامیاب فرما اور آنے والوں کو ہدایت کی محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جو خیریں تیرے نبی نے مانگی وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ جو امیدیں اور حاجتیں لے کر آئے ہیں ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا یا نہ کہہ سکے، اے اللہ ہم سب پورے ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے، آپ تو ایک آدمی کی دعا کو رد نہیں کرتے، آپ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، آپ تو اکرم الاکرمین ہیں۔ اے اللہ سب کی ساری حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ اس میدان سے ہمیں خوش قسمت بنا کر واپس لوٹا اور اس محنت پر استقامت عطا فرما اور اپنی رضا والی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو حضور کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا صدقہ اپنے فضل اور کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔